بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، اس کو علم نہیں پڑھا جاتا، علم بھی نہیں پڑھا جاتا، ایسے ہی پڑھے جائیں گے الف لام میم۔ اور قرآن مجید کی کوئی 30 سے کچھ کم صورتوں پر کہ شروع میں یہ الفاظ جو ہیں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور ان کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کوئی اشارہ جو ہے وہ دیا ہے جس کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن ان پر کنسنسس نہیں ہے، ان پر اجماع نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہی کتاب جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں تھا، یعنی تورات، زبور اور انجیل میں، اور جس کا تذکرہ پچھلے انبیاء کرام کے مواعظ کے اندر اور ان کی نصیحتوں کے اندر موجود تھا، یہ وہی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو حواس خمسہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں یا حواس خمسہ سے ویریفائی کر سکتے ہیں، یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ نہ کسی حساب کتاب میں آتی ہیں، نہ حواس خمسہ کی گرفت میں آتی ہیں، نہ حواس خمسہ سے ویریفائی کی جا سکتی ہیں، لیکن پیغمبر کے کہنے پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو مانا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں غیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان سین کو مانتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو مانتے ہیں اس کو جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل فرمایا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب 5 آیات کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، الف لام میم سمیت۔ اب 2 آیات آئیں گی کفار کے بارے میں، یعنی سورہ بقرہ کا زمانہ نزول 2 سال ہیں غزوہ بدر سے پہلے مدینہ منورہ میں، یعنی یوں سمجھیے کہ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہوئے ہو چکے، اور اب وہ لوگ جو اب تک نہیں مانے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، اب ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت کو بھی سیل کر دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ آنکھوں پر پردہ ہونا، آنکھیں بظاہر تو 100% دیکھنے والی ہیں، کان سننے والے ہیں، لیکن وہ جو دل کے کان ہوتے ہیں وہ سیل ہو جاتے ہیں، وہ جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں ان پر پردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دل سیل ہو گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو سیل کر دیتا ہے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب پورا ایک رکوع آئے گا تیسری کیٹیگری کے بارے میں، اور وہ ہے منافقین کی کیٹیگری۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر کو مانتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کے 2 مفہوم لیے گئے ہیں،
ایک تو یہ کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات غور کیجئے گا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور یوم آخر کو مانتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا، اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھنے کا، یعنی ختم نبوت پر ایمان اور ان کی لائی ہوئی تمام تعلیمات پر ایمان۔ جب تک یہ نہیں ہوتا کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ بے شک کوئی شخص جتنا مرضی اللہ کا ماننے والا موحد ہو، لیکن جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کتنا ہی اللہ کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا ہو، لیکن جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ We should be very clear about it. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اصل میں وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر خود اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹے طرز عمل کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر اصل میں جیسا کہ ابھی واضح ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور منافقین کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ مدینے کا سب سے بڑا رئیس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینے کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اسے ہضم ہی نہیں ہوئی، یعنی آخرت کو بھی مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا، بات دل کو لگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونا یہ اسے ہضم نہیں ہوا، وہ یہ بات مان نہیں سکا، تبھی تو منافق ہوا۔ اور پوری جو زندگی ہے اس کی، یعنی اپنی موت تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا رہا، آپ کے لیے بارودی سرنگیں بچھاتا رہا۔ آپ نے کوئی بات کہی، اس پر ایک تبصرہ کر دیا کہ ہاں یہی تو آفٹر آل ہماری جیسا انسان ہی ہے نا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بکواس کیا تم نے؟ تو آگے سے کہتا تھا یار تمہارا اصل میں دماغ خراب ہے، تمہاری مینٹیلٹی گندی ہے، میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ کہا ہے۔ لیکن اس پر جواب دیا جا رہا ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہی فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مانو جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں اپنے نفع اور نقصان کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی پاگل ہیں خود، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، they have no idea۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
اور وہ مہلت دیے جا رہا انہیں کہ یہ سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، اور ان کی سوداگری، ان کی تجارت انہیں کوئی نفع دینے والی نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ کبھی راہ پانے والے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص آگ روشن کرتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ سے سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی بینائی چھین کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے جاتا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے کہ انہیں نظر کچھ نہیں آتا. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس یہ کبھی نہیں لوٹیں گے. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یا پھر ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹائیں ہوں اور کڑک ہو اور چمک ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور یہ انگلیاں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں. من الصواعق، بجلی کی کڑک کی وجہ سے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی اچک کر لے جائے ان کی بصارت کو. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا بجلی چمکی تو یہ روشنی میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت ہی کو سلب کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یا ایھا الناس، اب یہ تینوں جو گروہ ہیں، ایمان والے، کافر اور منافقین، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن مجید کی بنیادی دعوت پیش کی جا رہی ہے. یا ایھا الناس، لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ. کون سا رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے، طرح طرح کے پھل اگائے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہ بناؤ. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے جبکہ تم جانتے ہو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. یہ قرآن مجید کا چیلنج جو ہے، پہلے پورے قرآن کا چیلنج ہے، اس جیسا قرآن لے آؤ. اور پھر اس کا جواب نہیں دیا گیا تو کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ. اور پھر سب سے سخت چیلنج کیا ہے؟ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے
جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پھر اپنے تمام ہیلپرز کو، حمایتیوں کو بلا لو، ان سے مدد لے لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور کبھی ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ ان لهم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور جب بھی ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا جنت میں، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یعنی انجوائمنٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں all of them وہاں اویلیبل ہوں گی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر شے کی۔ فاما الذین آمنوا، تو جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، انہیں معلوم ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچی بات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہ دو کیٹیگریز آ گئی نا۔ ایمان والے وہ کہتے ہیں یس یہ ٹھیک ہے، اور جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے وہ کنسرن ظاہر کرتے ہیں، تحفظات ظاہر کرتے ہیں، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ What does he mean by this؟ یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا اس نشانی کے ذریعے سے الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو، باغیوں کو۔ کون سے باغی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد باندھ لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان میں خاص طور پر رحمی رشتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لگاؤ بجھاؤ کی، وہ بھائی بھائی کو لڑا کر، باپ بیٹے کو لڑا کر، شوہر اور بیوی کو لڑا کر وہ انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہونا ہو، اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ شاید انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا، نہیں بھٹکاتا، مگر نافرمانوں کو، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم بھلا اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، اور پھر آسمان کو
ارینج کیا 7 آسمانوں کی شکل میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.